علمائے دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند۔ بچے کو پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ دھیان دیجیے گا۔ تیسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، آپ لوگ سنیں گے کم، سوئیں گے زیادہ۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اے دیکھیے، آپ لوگوں کو رانچی ہی بھیجنا پڑے گا، اگر ابھی نہیں جاگیں تو جنازہ ہی پڑھ کر کے جائیں گے۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔ آپ کے ماحول کو دیکھ کر کے میں اپنے بیان کو بالکل مختصر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بالکل تیار نہیں ہیں، تھک چکے ہیں اور پک چکے ہیں، اس طرح بیٹھ گئے ہیں جیسے لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ جنگ آزادی میں یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کی آزادی میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہندو مسلمان کا تو ہاتھ ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ علماء کا ہاتھ ہے، عالموں کا ہاتھ ہے، مدرسے کا ہاتھ ہے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 1757 میں پہلی لڑائی ہوئی ہے انگریز کے خلاف۔ کہاں ہوئی ہے؟ پلاسی میں، نواب سراج الدولہ نے لڑی ہے، انگریز جیت گیا۔ دوسری لڑائی ہوئی ہے 1764 میں، میر قاسم نے لڑی ہے انگریز کے خلاف، میر قاسم ہار گیا، انگریز جیت گیا۔ تیسری لڑائی ہوئی ہے 1799 میں، میسور میں، ٹیپو سلطان نے لڑی ہے، ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز جیت گیا۔ چوتھی لڑائی ہوئی ہے انگریز کے خلاف 1857 میں، اس لڑائی میں 52,000 علماء کو پھانسی ہوئی، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے گئے۔ 1857 کی لڑائی ہوئی، انگریز بھاری پڑ گیا، مقدر نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب 1946 میں تلوار سے لڑائی نہیں ہو رہی ہے، قلم سے ہو رہی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر لندن گئے اور کہا کہ میں غلام ہندوستان نہیں جاؤں گا جب تک کہ آزادی کا پروانہ مجھے لندن میں مل نہ جائے، یا تو میری قبر ہوگی یا ہندوستان آزاد ہوگا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس وقت چین سکون ملے گا جب انگریز اس ملک سے چلا جائے گا۔ انگریز کو میں دشمن سمجھتا ہوں اور اس سے دشمنی کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کسی انگریز پر کتا بھوکے اور انگریز کو کتا کاٹے تو مجھے خوشی ہوگی، چونکہ کتے کا مشن اور میرا مشن ایک ہے۔ اس ملک میں مذہب اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب انگریز اس ملک سے چلا جائے گا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انگریز کو چوٹی کاٹ لے، چوٹی بل سے نکلے اور انگریز کو کاٹ لے، اور مجھے پتا چل گیا کہ انگریز کو چوٹی نے کاٹا ہے، تو میں اس خوشی میں اس چوٹی کو شکر کھلاؤں گا، چینی کھلاؤں گا، اس نے میرے دشمن کو کاٹا، میری سانس میں انگریز سے دشمنی ہے۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند ہندوستان کے غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور ساری چیزوں کی بھیٹ چڑھا دی، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نانو تیوی کا لشکر، صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ
ٹاکراتے شیروں کے حوصلے کی، صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند۔ میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی طرف کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔